اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آئے ہوئے کیلے کچھ آخر کے جو بچ جاتے ہیں وہ گل سے جاتے ہیں اور ان کیلوں کو کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیلے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اب ایسا کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی دینے والی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہے، جس کو بنائیں گے گھر والے شوق سے کھائیں گے تو لیکن آپ کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں نور، آپ کے اپنے چینل جٹخارہ فیوژنز بائی نور سے۔ تو آئیے پھر ہم ریسیپی کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ درمیانے سائز کے 3 بناناز لے لیے ہیں جو کہ رائپ ہیں۔ جتنے رائپ ہوں گے بناناز اتنی ہی بریڈ آپ کی بہت اچھی بنے گی۔ اب ان بناناز کو میں فورک کی مدد سے میش کر لوں گی۔ بہت ایزیلی میش ہو جاتے ہیں یہ، ان کو اچھی طریقے سے میں پیسٹ بنا لوں گی۔ یہ دیکھیے ویورز، بناناز جو ہے بہت اچھے طریقے سے میشڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس میں شامل کر دوں گی ایک ایگ ہمیں روم ٹیمپریچر پہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے فریج میں رکھا ہوا ہے تو اس کو 10-15 منٹ پہلے نکال کے آپ باہر رکھ دیجئے کچن میں، اور پھر اس کو یوز کر لیجئے۔ لیکن انڈا فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ بناناز اور ایگ میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ اب میں نے اس کے بعد ڈالی ہے ½ کپ براؤن شوگر۔ آپ چاہیں تو آپ وائٹ شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور زیادہ اس کو ہیلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ½ کپ جو ہے اس میں ہنی یوز کر سکتے ہیں۔ ہنی یوز کرنے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ براؤن شوگر بھی بیسٹ ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی ½ کپ ہی آئل۔ یہ میں نے ویجیٹیبل آئل لیا ہے، آپ چاہیں تو آپ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہیں، بس سرسوں کا آئل نہیں لیجیے گا، اور کوئی ایسا آئل مت لیجیے گا جس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینسڈ ہو۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ½ ٹی اسپون کے قریب وینیلا ایسنس۔ وینیلا ایسنس میں ½ ٹی اسپون ڈال رہی ہوں، آپ چاہیں تو آپ 1 ٹی اسپون بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے بناناز کی اسمیل اور بناناز کا ٹیسٹ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو، تو اس وجہ سے میں نے صرف ½ ٹی اسپون ہی ڈالا ہے۔ اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ اچھا، آپ ویجیٹیبل آئل کی جگہ آپ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں، بس اس کو میلٹ کر لیجیے گا اور زیادہ گرم مت رکھیے گا اس کو۔ بس اسے ہم فورک کی مدد سے ہی اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے کہ براؤن شوگر بھی ڈیزولو ہو جائے اور دوسری چیزیں جو ہم نے اس میں شامل کی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں۔ مکس کرنے کے بعد میں اب یہاں پہ دوسرا باؤل لوں گی، اور یہاں پہ میں ایک چھنی رکھوں گی، اور تقریباً میں نے ½ کپ کے قریب میں میدا یوز کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ 1 کپ میدا اس میں نے شامل کر دیا ہے، اور اب میں اس میں یہ ½ کپ میدا اور شامل کروں گی اس طرح سے۔ تقریباً 2-3 پنچ کے قریب میں نے اس میں سالٹ یوز کیا ہے۔ سالٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں 1 ٹی اسپون کے قریب بیکنگ پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ یاد رکھیے گا بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں کرنا ہے، میں بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں۔ بس میں میدے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اب چھان لوں گی ایک باؤل میں۔ سارا میدا چھان لینے کے بعد میں اپنا پریویس باؤل واپس لوں گی، اور اس میں میں تقریباً ½ میدا پہلے شامل کروں گی، پھر اس کو اس میں فولڈ کرنے کے بعد باقی کا ½ میدا ہم بعد میں شامل کر کے پھر اس کو فولڈ کریں گے۔ میدا شامل کرنے کے بعد میں یہاں پہ شامل کر رہی ہوں تقریباً 2 پنچ کے قریب پسی ہوئی دار چینی۔ چاہیں تو آپ ½ ٹی اسپون بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جسٹ 2 پنچ شامل کی ہے۔ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے، بہت اچھا آتا ہے اس کا ٹیسٹ۔ ضرور اس کو شامل کریے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اب میں دیکھیں اسپیچولا کی مدد سے اس کو فولڈ کر رہی ہوں، اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کرتی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی لمپ باقی نہ رہے، اور بہت اسموتھ سا بیٹر ہمارے پاس تیار ہو جائے۔ اب میں اس میں ریمیننگ جو میں نے میدا بچا کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں سارا کا سارا ایڈ کر دوں گی، اور اس کو اچھی طریقے سے اب ہم فولڈ کریں گے اور اس کو اسموتھ سا ایک بیٹر بنا لیں گے۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے اسموتھ سا بیٹر ہمارا ہو جانا چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت اچھا اور اسموتھ بیٹر ہمارا بریڈ کا بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اب اس اسٹیج پر آپ کے پاس جو بھی نٹس وغیرہ اویلیبل ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں آلمنڈس ڈال دیں، پستاشیو ڈال دیں، آپ اس میں کشمش ڈال دیں، آپ اس میں جو ہے وہ اخروٹ ڈال دیجئے۔ آپ کچھ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس میں شامل کر دیجئے۔ میرے پاس بادام تھے، میں نے ان کو موٹا موٹا کوٹ کے ½ سے زیادہ اس میں ڈال دیا ہے۔ تھوڑے سے بادام میں نے بچا لیے ہیں ٹاپنگ کے لیے۔ اب یہاں پہ میں نے ایک مولڈ لے لیا ہے، اور اس میں بٹر پیپر لگا کر میں نے اس کو گریس کر لیا ہے اوپر نیچے سے اس طرح سے۔ اب میں یہ تمام کا تمام بیٹر اس مولڈ میں ڈال دوں گی۔ تمام بیٹر مولڈ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایونلی پھیلا دیں گے۔ یہ بریڈ بہت ہی ایزیلی اور کوئکلی بن جاتی ہے، بنا کسی مشین کے، بنا کسی وسکر کے۔ آپ نے صرف فورک کی مدد سے اس کا بیٹر بنانا ہے، اور بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے۔ آپ اسے بریک فاسٹ میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر ٹاپنگ کر دوں گی ریزنس اور آلمنڈس سے جو میں نے بچائے تھے۔
ओवन को हम 160 डिग्री पर प्री हीट कर लेंगे और 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स बाद हम इसको स्टिक की मदद से चेक कर लेंगे, अगर थोड़ी सी कसर होगी तो फिर हम मज़ीद इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बनाना ब्रेड हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये तकरीबन 38 मिनट्स में बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा इसका कलर आया है, बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। मैं आपको स्टिक से भी चेक करके इसको दिखा देती हूँ। स्टिक से आप चेक करेंगे, स्टिक को इसमें डाल के अंदर से अगर बिल्कुल क्लियर स्टिक आ रही है तो इसका मतलब है आपकी बनाना ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 30 मिनट्स बाद आपने बिल्कुल इसी तरीके से चेक करना है। और अगर आपकी गीली स्टिक बाहर आती है और थोड़ा सा बैटर उसके साथ आता है बाहर, तो इसका मतलब है आपकी बनाना ब्रेड मज़ीद टाइम लेगी। अब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है ये, मैं इसके किनारों को छुड़ा रही हूँ। किनारे छुड़ाने के बाद मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। ये मैंने डीमोल्ड कर ली है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से भी ये बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है, बहुत प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी हमारी बनाना ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके स्लाइसेस कर लूँगी। ये लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारी बनाना ब्रेड बनके रेडी हो चुकी है। आप इसी तरीके से इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी बनाना ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक में कि आपको कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यमी सा इसका टेस्ट होता है। सो बेकरी जैसी बनाना ब्रेड आप बहुत ईजिली और क्विकली अपने घर पर ही बना सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट या फिर टी टाइम में बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।